فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أموال البلاء بالدعاء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو صحت أبدانكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، حسین، خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تمہارے رب جیسا خوبصورت خالق کوئی نہیں. اللہ نے ساری کائنات کے بنانے کو قرآن میں ذکر کیا، پھر اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کل کائنات کا رب. جب انسان اکیلے کے پیدائش کا ذکر کیا تو اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے تمہارا اللہ جو سب سے خوبصورت خالق ہے. ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں کائنات بنائی. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا کیا. یغشی اللیل النہار، دن رات، یطلبہ حثیثا، دن رات کا نظام بنایا. والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، مسخرات بامرہ، سب کو اپنے حکم کے تابع کیا اور اپنے حکم کا غلام بنایا. پھر فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. یہ میرے مالک نے کائنات کو بناتے ہوئے اپنا تعارف کروایا میں رب العالمین ہوں. اب کائنات میں ایک چھوٹی سی چیز انسان ہے، بلکہ ہماری زمین بھی دیکھنے کے مقام پر نہیں. اگر ہم بہت اوپر چلے جائیں تو زمین نظر ہی نہیں آتی، بلکہ پورا سولر سسٹم ہی نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے. تو اس میں انسان تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے. تو جب صرف اس ایک چھوٹے سے وجود کو اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے تمہیں بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے تمہیں ایک مضبوط ٹھکانے میں جگہ دی. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے نطفہ سے علقہ بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت کو. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر تمہیں یہ ایک خوبصورت شکل ماں کے پیٹ میں دی. پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا اللہ ہے جو بہت خوبصورت خالق ہے. سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، وادیاں، کیا خوبصورت نظارے ہیں. وہاں نہیں کہا احسن الخالقین کہ میں بہت خوبصورت بنانے والا ہوں. صرف یہ انسان 5 فٹ 6 فٹ اس کو کہتا ہے، اس کو بنانے کے بعد کہتا ہے
کیا کہنے تیرے بنانے والے کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے، الخالق۔ اچھا، خالق کسے کہیں اور صانع کسے کہیں؟ صانع انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں اور مجازن خالق انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق اپنے اصل مطلب میں صرف اللہ پہ صادق آتا ہے اور کسی پہ نہیں۔ صانع وہ ہے جو میٹیریل سے چیز بنائے۔ ایک کپڑا ہے جو دھاگے سے بنایا گیا، صانع ہے۔ دھاگے کو کاٹن سے بنایا گیا، صانع ہے۔ کاٹن کو بیج سے بنایا گیا، صانع ہے۔ خالق کسے کہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، اس کو خالق کہتے۔ پانی کے بغیر پانی بنانے والے کو خالق کہتے۔ پانی کا قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیا۔ ہوا کا جھونکا نہ تھا، 500 میل کا غلاف بنا دیا۔ زمین کا ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا فرش بچھا دیا۔ پتھر کا ٹکڑا نہ تھا، ہمالیہ، قراقرم، ہندو کش کے سلسلے چلا دیے۔ بادلوں کا ایک ٹکڑا نہ تھا، پورے آسمان کو بادلوں سے بھر دیا۔ چاند، ستاروں، سیاروں کا وجود نہ تھا۔ اپنی قدرت سے بغیر میٹیریل سے بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ خالق، الخالق، بنانے والا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے، تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی میٹیریل موجود نہ تھا جس سے ہم نے تمہیں بنایا، تو ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے، اور پھر تمہیں سب سے بدصورت بنایا ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ 4 قسمیں، 2 غذاؤں کی ہیں اور 2 روحانی مقامات کی ہیں۔ 2 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جسم پہلے بنتا ہے تو اس کی غذا کی قسم پہلے اٹھائی، روح بعد میں بنتی ہے تو اس کی غذا کی قسم بعد میں اٹھائی۔ یہ 4 قسمیں، 2 تاکیدیں، لام اور قاف، لقد، لام اور قد، لقد۔ 4 قسمیں، 2 تاکیدیں تو اس لیے اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات بھی خود بخود بنی ہے اور انسان بھی خود بخود بنا ہے، اس کا کچھ کہتے ہیں کوئی اینڈ نہیں، ایسے ہی چلتی رہے گی، کچھ کہتے ہیں بس ایسی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گی۔ یہ ہر دور میں تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ اس نظریے کو ڈارون نے بہت طاقت سے پیش کیا، اس کے ماننے والے بھی بے شمار پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا کہ تم خود بخود نہیں بنے، بنائے گئے ہو۔ ہمارے شاعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں کہا ہمارے ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اقبال کون ہے۔ 96 میں انڈونیشیا گیا تو اس وقت وہاں عبوری حکومت تھی، اس کے صدر تھے جنرل حبیبی۔ ان سے ہمارے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو تحریک آزادی چلائی اس کی بیس 2 باتیں بنائیں۔ ایک آپ کے اقبال کی شاعری، اس کو ٹرانسلیٹ کروایا اپنی زبان میں، اور ایک آپ کے ایک لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہما کی ایک تقاریر، ان کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے نوجوانوں کو بیان کر کے ہم نے ابھارا۔ میں کہا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اقبال کون ہے، محمد علی جناح کون ہے۔ وہ تو وہ پیسہ ہی چاہیے بس۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جس کا کلینک بڑا ہو، جس کا ہاسپٹل چل جائے، جو زاہد کی طرح پرنسپل بن جائے، وہ بڑا ڈاکٹر ہے۔ جس کی نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی پریکٹس نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی چل جائے وہ بڑا ڈاکٹر ہے۔ ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم،
تا غلام شمس تبریز نشد. کیا خوبصورت. اب تو ہمارے یہاں فارسی سمجھی نہیں جاتی، ہمارے اب مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. آج سے 50 سال پہلے فارسی بہت زیادہ لکھی پڑھی جاتی تھی. فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا کہ 10 ملین سال گزرنے کے بعد لوہا خود بخود خنجر بن گیا، چھری بن گیا، تلوار بن گیا. کوئی آتا ہے جو اسے ڈھالتا ہے، پگھلاتا ہے اور بناتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی حلوائی نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے تو لڈو بنانا جانتا ہے. اور مولوی روم، مولانا روم نہ بنتا کبھی بھی اگر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتا. مجھے اس شعر کا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں. ترکی انگلینڈ ہماری جماعت گئی تھی تو میں قونیہ گیا. وہاں ہماری تشکیل نہیں تھی لیکن میں نے کہا وہاں مولانا روم کے دربار پہ حاضری دینی. تو وہاں سے 900 کلومیٹر دور تھا تو ہم فلائٹ لے کر گئے. میں حیران، دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا 20 لیرہ. 20 لیرہ کا مطلب کوئی 900 روپیہ، 45 روپے کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے. تو دنیا کا واحد دربار دیکھا، مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا. اتنے لوگ آتے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. عورتیں، مرد، اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ، چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری، بہت مختصر لباس ہوتا ہے تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں. وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں، سر سکارف پہن کے جاتی ہیں، پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں. تو انہوں نے، ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے. تو وہاں حاضری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد. شمس تبریز بھی ساتھ ہی، ان کی قبر ساتھ ہے، وہاں بھی ہمیں لے گئے. مولانا روم بڑے علم والے تھے لیکن وہی خشک علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی، سوز و ساز نہیں تھا، سوز و گداز نہیں تھا، عشق و محبت نہیں تھی، خالی قیل و قال تھا. جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا. مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشیں گر رہے ہیں. نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتا، اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتا. اس نے، اور خاص طور پر میرے بر صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. انتہا ہو گئی ہے نفرت کی. تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے. مطلب ایسے سمراج نہیں کوئی فرقہ وادیت والے تھے، سر منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے. تو مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے اور ان کی کتابوں کا ڈھیر، کلمی کتابیں، وہ سامنے رکھا ہوا تھا. تو شمس تبریز آ گیا ننگے پاؤں، دیہاتی شکل، لگتا تھا یہ تو کوئی ان پڑھ جٹ آدمی. تو آ کر انہوں نے بڑے بھول پن سے کہا، مولوی صاحب این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا، این است کہ تو نمی دانی. بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو چٹا ان پڑھ، میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے. وہ ایک دم آگے بڑھے، وہ کتابوں کو جو یوں دھکا دیا وہ ساری حوض میں جا گری. اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں، میں چلو 2-4 اور لے کے آ جاؤ. وہ تیرا بیڑا غرق کو بدبخت، اور تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی. تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں اترے اور یوں ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی. ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا. یہ کرامات اولیاء ہے. مولانا روم، این چیز، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا، این است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. بس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے، انہیں فلسفے بھی بھول گئے. اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو
ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرزے شرع وقایا، ایو دل قرآن کتابے۔ یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائکی کی۔ مزدار قصہ تھا، آپ کو سنا دیا۔ کوئی چیز خود نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں 2 تاکیدیں کہ نہیں میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، تم خود بخود نہیں بنے۔ ام خلقوا من غیر شیء، ایک اور آیت، کیا تم خود بخود بنے ہو؟ ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ نہیں، تمہارا بنانے والا وہو الخلاق العلیم، تیرا بنانے والا ایک زبردست خالق ہے۔ عاص بن وائل آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی ایسی پرانی، اس نے یہاں رکھی اور ایسے مسئلہ اس کو، وہ ساری چورا چورا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے سامنے پھر پھونک ماری، وہ ساری ہوا میں اڑ گئی۔ کہنے لگا محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ریت بن کے اڑ گئی۔ جبریل آ گئے فوراً کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، میرے رب کا پیغام سنا دیں، پیغام سنا دیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھو دیکھو، جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے مناظرے کرتا ہے، مجھ سے مناظرے کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور مجھے مثالیں دیتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا، اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل، کہو میرے حبیب، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اس کو پتہ ہے میری مخلوق کہاں۔ میرے رب کا علم تو دیکھو، کتنے انسان چورا چورا ہو گئے، اور کتنے ہم چورا چورا ہونے والے ہیں۔ کتنوں کو زمین کی جنبش نے، گردش نے، کروٹ نے قبر سے نکالا اور ان کی ہڈیوں کی ریت کو فضا میں بکھیر دیا۔ کتنے پانیوں میں بہہ گئے، جانوروں نے پھاڑ دیا، آگ میں جل گئے، قبروں میں رل گئے، اور ایک قبر میں 100 اکٹھے ڈال دیے گئے، اور پھر آ رہے ہیں آخری انسان تک چورا چورا ہو کے بکھر گئے۔ 7 چوپائے، 7 پرندے، 7 مچھلیاں، 7 جانور، ساری کائنات کی زندہ چیزیں سب کٹھی ہیں، اور ایک رب کا حکم ہوگا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ ہم سب کو قبروں سے کھڑا کر کے زندہ کر کے دکھا دے۔ کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں، اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے۔ اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو۔ یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہمارے پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے۔ عربی بھی اچھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے، اردو تو اپنی زبان ہے، انگریزی بھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے، فارسی کی بھی شد بد لی۔ میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں۔ یہ تو میری زبان، انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح ہے۔ میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں پونیا میں، ترکی کا شہر ہے پونیا، ادھر مرید صاحب ہیں، ادھر پیر صاحب ہیں۔
مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا. یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا، سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا. مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ انہوں نے نظم لکھی. ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق. تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم. مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا. شمس تبریز دیہاتی حلیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا. تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے اینچیست کتابیں پڑھی تھی. اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ایہاں اسکتو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ایک دم آگے بڑھے، انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے حوض میں گر گئی. تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نام مرادہ ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہوں کمپیوٹر پہ بچوں میں دوئی باری کر لواں. یہ تو نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی. ہم مسکرائے، پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھ دی. مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے یہاں است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا. پھر فلسفہ رہ گیا، منطق بھی رہ گئی. پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح. مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے. میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو. ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا فَيَقُولُ وہ ایک نعرہ لگا تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت؟ وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی. اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں. تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف. دیکھو اچھو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں. یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے. مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے. جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی. تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. کیا اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیا. ہنیا کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانا کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر. آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بے چینیاں مر گئیں، شرمندگیاں مر گئیں. ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا. میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ
وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زالوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں. ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک، راستہ ایک. اللہ ایک، راستہ ایک. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے. لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں. سبحان اللہ. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ، محمد، احمد، 4 4 4 مل کے 12 بنتے ہیں. جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا. اور یہ اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو. آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے. تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں. یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے. نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے. میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے. میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے. اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی. اب علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو. وعلم آدم الاسماء كلها اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے. لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق. جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو. در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے. چند باتیں بتاتا ہوں، اسی سے سارا کام ہو جائے گا. ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے، اس میں معافی کوئی نہیں ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی، گندگی کوئی نہیں باہر آئی. خوشبو پھیلی، نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، شفا بنت اسد. آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے، فل سجدہ، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے، یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے. سجدے اور لمبا سجدہ کیا. اور لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا. اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے، امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا ہوں. وہ جی پڑھی نہیں جاندی، وہ جی میٹنگ تھی، وہ جی یہ تھا.